بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ بنو ہاشم میں ایک رکانہ نامی مشرک شخص بڑا زبردست دلیر پہلوان تھا۔ آج تک کسی جوان نے اسے گرایا نہ تھا۔ وہ ایک جنگل جسے ازم کہتے تھے وہاں رہا کرتا تھا، بکریاں چراتا تھا اور بہت ہی مالدار تھا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے ادھر جا نکلے۔ رکانہ نے آپ کو دیکھا تو آپ کے پاس آ کر کہنے لگا، اے محمد، تو ہی وہ ہے جو ہمارے لات و عزا کی توہین و تحقیر کرتا ہے اور اپنے ایک خدا کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ اگر میرا تجھ سے صلہ رحمی کا تعلق نہ ہوتا تو آج میں تجھے معاذ اللہ مار ڈالتا۔ آپ میرے ساتھ کشتی کر، تو اپنے خدا کو پکار، میں اپنے لات و عزا کو پکارتا ہوں، دیکھیں تو صحیح تمہارے خدا میں کتنی طاقت ہے۔ حضور نے فرمایا، رکانہ، اگر تو کشتی ہی کرنا چاہتا ہے تو چل، میں تیار ہوں۔ رکانہ یہ جواب سن کر پہلے تو حیران ہوا اور پھر بڑے غرور کے ساتھ مقابلے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ حضور نے پہلی ہی جھپٹ میں اسے گرایا اور اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔ رکانہ زندگی میں پہلی مرتبہ گر کر بڑا شرمندہ و ذلیل ہوا اور بولا، اے محمد، میرے سینے سے اٹھ کھڑا ہو، میرے لات و عزا نے میری طرف دھیان نہیں دیا۔ ایک مرتبہ اور موقع دو اور دوسری مرتبہ کشتی لڑیں۔ حضور سینے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور دوبارہ کشتی کے لیے رکانہ بھی اٹھا۔ حضور نے دوسری مرتبہ بھی رکانہ کو پل بھر میں پلٹ دیا۔ رکانہ نے کہا، اے محمد، معلوم ہوتا ہے آج میرے لات و عزا مجھ سے ناراض ہیں اور تمہارا خدا تمہاری مدد کر رہا ہے۔ خیر، ایک مرتبہ اور آؤ، اب کی دفعہ لات و عزا میری مدد کریں گے۔ حضور نے تیسری مرتبہ بھی کشتی لڑنا منظور فرمائی اور تیسری مرتبہ بھی حضور نے اسے پچھاڑ دیا۔ اب تو رکانہ بڑا ہی شرمندہ ہوا اور بولا، اے محمد، میری ان بکریوں میں جتنی چاہو بکریاں لے لو۔ حضور نے فرمایا، رکانہ، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں، ہاں مسلمان ہو جاؤ تاکہ جہنم سے بچ جاؤ۔ وہ بولا، محمد، مسلمان تو ہو جاؤں مگر نفس جھجکتا ہے کہ مدینہ اور نواح کی عورتیں اور بچے کیا کہیں گے کہ اتنے بڑے پہلوان نے شکست کھائی اور مسلمان ہو گیا۔ حضور نے فرمایا، تو تیرا مال تجھی کو مبارک ہو۔ یہ کہہ کر واپس تشریف لے آئے۔ ادھر ابو بکر صدیق و حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما حضور کی تلاش میں تھے اور یہ معلوم کر کے کہ حضور وادی ازم کی طرف تشریف لے گئے ہیں بہت زیادہ فکر لاحق تھی کہ اس طرف رکانہ پہلوان رہتا ہے، مبادن حضور کو کہیں ایذا پہنچائے۔ حضور کو واپس تشریف لاتے دیکھ کر دونوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ ادھر اکیلے کیوں تشریف لے گئے تھے جبکہ اس طرف رکانہ بڑا زور آور اور دشمن اسلام رہتا ہے؟ حضور یہ سن کر مسکرائے اور فرمایا، جب میرا اللہ ہر وقت میرے ساتھ ہے پھر کسی رکانہ کی کیا پرواہ، لو اس رکانہ کا قصہ سنو۔ چنانچہ حضور نے سارا قصہ سنایا۔ صدیق و عمر رضی اللہ تعالی عنہما سن کر خوش ہونے لگے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ تو ایسا پہلوان تھا کہ آج تک اسے کسی نے نہ گرایا تھا، اسے گرانا اللہ کے رسول ہی کا کام ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ شکریہ، والسلام۔